أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ یوسف کا یہ 5واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی 7 آیتوں میں جس کا سلسلہ آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 42 پر ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی ایک اور آزمائش کا تذکرہ فرمایا. پہلی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جان کے در پہ ہو گئے. جب انہوں نے یہ دیکھا 10 بڑے بھائیوں نے جو دوسری ماں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی اہلیہ وفات پا چکی تھی جن کے بارے میں پرانی کتابوں میں لیہ نام آتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی چھوٹی بہن راحیل سے نکاح کیا تھا. ان سے 2 فرزند تولد ہوئے، ایک حضرت یوسف اور ایک حضرت بنیامین. وہ بھی وفات پا گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے، اور بنیامین تو بالکل شیرخوار تھے، دودھ پیتے تھے جبکہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی توجہ دیتے تھے، اور توجہ اس معنوں میں کہ تربیتی نقطہ نظر سے خاص نگاہ رکھتے تھے. جو بڑے 10 بھائیوں کو بہت برا لگتا تھا اور وہ حسد کے شکار ہو گئے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر سوچی، اور اس میں اکثر کی رائے تو یہ ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن جو سب سے بڑے والے بھائی تھے روبیل، جن کا نام آتا ہے بعض روایتوں میں یہوذا ان کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بجائے قتل کرنے کے کسی ویران کنویں میں ڈال دیا جائے. لہذا یہی مشورہ طے پایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام
سے اجازت لے کر، اگرچہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے مختلف باتیں آپ کے دربار میں پیش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور لے کر چل پڑے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جنگل میں ایک ایسا کنواں تلاش کیا جو بہت پرانا تھا اور اس میں پانی وانی نکالا نہیں جا رہا تھا، اندھیرا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ واپس آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جھوٹی بات کہی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتے سے خون لگا کر بطور دلیل پیش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا اور صبر جمیل فرمایا۔ ادھر ایک قافلہ جو مکہ مکرمہ یا حجاز کے مقام سے مصر جانا چاہ رہا تھا، وہ راستہ بھٹکا ہوا تھا، بہت پریشان تھے قافلے والے۔ بھٹکتے بھٹکتے کنویں کے قریب پہنچے تو پہلے انہوں نے سوچا پانی لے لیں، جانور کو پانی پلا لیں، آرام کر لیں، لہذا پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل پڑے۔ بہت خوش ہوئے اور خوشی کا سبب یہ تھا کہ اس لڑکے کو بازار میں بیچیں گے۔ یا بشرا ھذا غلام کا انہوں نے نعرہ لگایا کہ کیا اچھا لڑکا ہاتھ آیا، اور مصر لے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونے پونے انہوں نے بیچ ڈالا۔ کانوا فیہ من الزاہدین، بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی یوسف علیہ السلام سے، ان کو اتنی دلچسپی تھی کہ اس لڑکے کی کچھ اچھی قیمت آ جائے، بازار میں بھاؤ اس کے ہم وصول کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں جب بکے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر شخص نہیں خرید سکا، بلکہ عزیز مصر نے خریدا۔ جب وہ کی پوسٹ پہ تھا، بادشاہ کا مقرب تھا، بڑا درباری تھا، وزیر اعظم ٹائپ عہدہ تھا اس کا، وہ اپنے محل لے آیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ عبرانی لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کو غلام جیسا نہ سمجھو بلکہ گھر کا ایک فرد سمجھو اور اعزاز کے ساتھ اچھے انداز میں رکھو، بہت ممکن ہے آگے چل کے ہم اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عمر کے ساتھ میں 8ویں سال محل پہنچ گئے اور اسی محل میں پلتے رہے، بڑھتے رہے، آپ کے جوہر کھلتے رہے اور آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کے اثرات نمایاں ہوتے رہے، یہاں تک کہ 20 سال کے نوجوان ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے خود عزیز مصر کی بیوی نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خواہش کی تکمیل کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچتے رہے یہاں تک کہ پھر عزیز مصر کی بیوی نے محل میں سارے دروازے بند کرا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ میری بات مانو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یہ نہیں ہو سکتا، میرے پروردگار نے میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ فرمایا کہ کنویں سے نکال کے محل پہنچا دیا اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ہرگز یہ حرکت نہیں کروں گا، کہہ کے بھاگ پڑے۔ پیچھے پیچھے وہ صاحبہ بھی بھاگتی چلی گئی اور اس کے بعد سے بابو داخلے تک حضرت یوسف علیہ السلام پہنچنے نہیں پائے تھے کہ پیچھے سے کرتا پکڑ کے کھینچا، وہ بھی پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ خود عزیز مصر اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے سیکورٹی کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہوشیاری کی اس خاتون نے اور یہ کہا کہ جو آپ کے گھر والوں پر ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سکتے میں رہ گئے، معاملہ بالکل الٹا کر کے پیش کر دیا۔ لیکن شہید شاہد من اہلہا، خود اس خاتون کے کسی رشتہ دار نے اور بعض روایتوں کی روشنی میں ایک چھوٹے بچے نے، شیرخوار بچے نے یہ گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، یوسف سچے ہیں، اور سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو خاتون سچ بول رہی ہیں، یوسف جھوٹے ہیں۔ یہ قرینہ پیش کرنا تھا کہ عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، لہذا کہا انہ من کیدکن، یہ تیری سازش ہے، تو نے یوسف کو ستانے کی کوشش کی۔ لہذا انہوں نے یہ کہا
کہ वस्तगफिरी लिदम्बिक, अपने गुनाहों पर नादिम हो जा, तौबा कर ले, भली जिंदगी बसर कर। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ आरिद अन हाजा, यूसुफ अब अनजान हो जाइए, मामले को तूल न दीजिए, मसला बिगड़ जाएगा। महल के बाहर शोहरत होगी तो बड़ी मुसीबत होगी, बदनामी होगी, इतना बड़ा ओहदा और उस घर में ये हो गया, ये बड़े मसाइल खड़े होंगे, लिहाजा आप खामोशी से इसको नजरअंदाज करने की कोशिश कीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी, लाजमी बात है कि गुनाह को शोहरत देना कहीं भी पसंदीदा नहीं होता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी पहलू तही फरमाई। लेकिन खबर बहरहाल हुदूदे महल से बाहर निकल गई, हवेली के चार दीवारी से खबर बाहर निकल गई और औरतों में चर्चा हो गया कि अजीज़े मिस्र की बीवी वो अपने नौकर पर, अपने गुलाम पर हाथ डाल रही थी। अब जब ये शोहरत हुई और खातून के कान से खातून के कान बात पहुंचते पहुंचते खुद अजीज़े मिस्र की बीवी तक पहुंची, तो उसने इरादा किया, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, कि ये तो बहुत बुरी शोहरत हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है, लिहाजा एक दावत की जाए। दावत में सारी खवातीन जमा की गईं, फल वल लगाए गए और फल काटने के लिए छुरियां रखी गईं, और उसके बाद कहा कि आप फल काटिए, फल खाइए, और ये रिफ्रेशमेंट आप खाने तक कोई और हम इंशाल्लाह आपके सामने चीज पेश करेंगे। वो फल काट रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बीचों बीच वो खातून ले आई, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजमे में क्या आना था कि बाज़े लोगों के हाथों पर छुरियां चल गई, उंगलियां कट गईं, और बेख्तियार लोग कह पड़े, वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये तो बिल्कुल इंसान लगता ही नहीं, ये तो एक इंतहाई खूबसूरत सा नूरानी फरिश्ते का पैकर है, इंसान लगता ही नहीं है। लिहाजा अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि यही वो लड़का है जिसके सिलसिले में तुम मुझे बदनाम करती फिर रही हो, इसमें कोई शक नहीं, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन फस्तासम, ये जमा रहा, गुनाह की तरफ हरगिज ये मायल नहीं हुआ, और इसने अपने दामन को गुनाह से आलूदा करने से बचा लिया। लेकिन मसला इतना बिगड़ चुका था कि कितनी खवातीन आ गईं और सारा मसला खुलकर आ गया। लिहाजा अब अजीज मिस्र ने सोचा कि इशू बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इसकी कोई शक्ल निकाली जाए। मशवरा किया तो जो मशवरा मिला वो ये कि यूसुफ को जेल भेज दिया जाए, छुट्टी हो जाएगी, कौन उनका पुरसान हाल है, कौन उनके केस की पैरवी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं, सबसे कमजोर यही है, लिहाजा कमजोर पे नजला गिरना चाहिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में परेशान थे और मदीने के मुनाफिकीन ने बहुत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ लोगों ने मशवरा दिया कि आप तलाक दे दीजिए, आप तलाक दे दें, क्या मुसीबत है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तलाक नहीं दी जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई मासूम और परेशान हाल उसके साथ बगैर तहकीक के फैसला कर दिया जाए। कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं तलाक दूंगा, अल्लाह ताला की जानिब से जो रहनुमाई आएगी उसका मैं मुंतज़िर रहूंगा। और आप जानते हैं यहाँ तक कि सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात नाजिल हुई। तो ये लोग सबसे आसान नुस्खा ये समझते हैं कि किसी मासूम को, कमजोर को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए, मामला ठीक ठाक हो जाए। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अगरचे के जाहिरी तौर पर कमजोर थे, लेकिन अल्लाह ताला की अजीब व गरीब मदद और मशीयत यज़दी लेकर चल रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े एतमाद के साथ फरमाया, क़ाल रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी, इस गंदी सोसाइटी से ज्यादा मुझे जेल पसंद है। इस गंदी सोसाइटी में जहाँ पे के गुनाहों का गलबा है और जहाँ पे गुनाहों का चर्चा है और लोग इतने बिगड़ चुके हैं कि बजाय गुनाहों की इस्लाह करने के, गुनाह से बचने वाले के जान के दर पे हो रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर परवरदिगार ठीक है मैं जेल ही में गुज़र औकात कर लूंगा। लिहाजा बहुत सारी चीजों को सोचने के बाद
عزیز مصر اگرچہ نیک دل تھے لیکن حالات کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہو گئے، اور اس لیے بھی مجبور ہونا پڑا کہ ایک طرف بہرحال بیگم صاحبہ کا مسئلہ ہے، محل کی شہرت کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف ایک لڑکا ہے، اس لڑکے کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے، وہاں پر مصر میں، ملک شام میں ہے والد لیکن مصر میں تو کوئی نہیں، دور دراز حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار نہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایشو کو لے کر اٹھے لڑے۔ لہذا سوچا بہتر یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک مدت کے لیے یوسف کو جیل بھیج دیا جائے، 2-4 سال گزر جائیں گے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سب بھول جائیں گے، پھر یوسف کو باہر نکال لیں گے، ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل پہنچے تو کیا صورتحال ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس رکوع میں جس کی آج تلاوت کی گئی بیان فرمایا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بڑا نیکوکار پایا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اسی زمانے میں اسی اثنا 2 اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ وہ 2 نوجوان کیا تھے، ان کا کیس کیا تھا، وہ ابھی آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس زمانے میں داخل ہوئے تھے جیل میں، وہی 2-4 دن آگے پیچھے اسی مدت اسی زمانے میں 2 اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو روایتوں میں آتا ہے کہ جب جیل میں ڈالا گیا تو جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہوگا، اگرچہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، میں تو جیل جا کر دیکھا نہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ پرانے قیدیوں نے سبب دریافت کیا یہ نئے قیدی کیوں آئے، انہوں نے کس کا قتل کیا، کہاں ڈاکہ ڈالا، کون سی چوری کی، کس جرم میں یہ لائے گئے۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچانے کے لیے گیا تھا اس شخص نے کہا ھذا جزاء من عصى سیدہ، یہ ہے سزا جس نے اپنے مالکن کی نافرمانی کی، گھر والی کی نافرمانی کی، اپنی مالک کی، سیدہ جو مالکہ ہے اس کی نافرمانی کی، اس کا بدلہ ہے، اور نافرمانی کی وجہ سے یہ جیل میں ڈالے گئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دے کر کہا یہ بدلہ بہتر ہے زقوم کھانے سے اور حمیم پینے سے اور جہنم میں جلنے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ قیدی چونک پڑے کہ ان کی گفتگو تو عجیب و غریب ہے، یہ تو کسی دوسری دنیا کی بات کرتے ہیں، بہت بلند و بالا ہے، یہ تو مجرم نہیں ہے، وہ اوباش قسم کے مجرم جو مختلف جرائم کی سزا بھگتنے کے لیے جیل آتے ہیں، کیفیت ان کی نہیں ہے، یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد وہ جمع ہوئے، اور اس زمانے کی کال کوٹری ہے جو بادشاہوں کا زمانہ تھا، اور جس زمانے میں نہ انسانی حقوق تھے، جس زمانے میں نہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے تھے، لہذا سب مصیبت جھیل رہے تھے، بڑے مایوس تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اندر امید کی روح پھونک دی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، اور گناہوں پہ توبہ کرنے کے بعد زندگی تبدیل کر لو، زندگی تبدیل کرو گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے گا، پھر تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سمجھانے کی وجہ سے، اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے جو بیمار تھے ان کی خدمت کرتے تھے، عیادت کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں سے جو مظلوم تھے، ظلم کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے، ان کی دل بستگی کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی کھانے کی چیزیں کہیں کہاں کبھی کہیں سے آ جاتی اس کو صحیح بنیاد پہ تقسیم کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جیل میں بڑے محبوب ہو گئے، ہر دل عزیز ہو گئے، اتنے ہر دل عزیز ہو گئے، اتنے ہر دل عزیز ہو گئے کہ جو جیلر تھا، بڑا سربراہ جیل کا،
اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے اختیارات دے دیے اور یہ کہا کہ آپ مجھے اپنا ماتحت سمجھیں کہ میں آپ کو بہت ہی اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا پاتا ہوں، آپ جو فیصلہ کیجئے میں اس پر عمل کروں گا۔ ایک طرح سے جیل میں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہے، اور یہ دو جو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے زمانے میں جیل میں داخل ہوئے تھے، یہ دونوں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر اور آپ کی خدمت میں ہمیشہ آپ کے آگے پیچھے رہنا، آپ کے وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانا، اور دن بھر حضرت یوسف علیہ السلام وہ بندوں کی خدمت کرتے اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نقوش دلوں پر بڑے گہرے ہو چلے تھے۔ یہ دونوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے، یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ اس وجہ سے ایک نوجوان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، اللہ کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو۔ کہا نہیں، میں تو محبت کرتا ہوں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس طرح آپ کا رد عمل سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہا بہت چھوٹا تھا، بچپن میں پھوپھی جان نے محبت کی تھی تو ایک پریشانی سے میں دوچار ہوا۔ وہ کیا محبت تھی پھوپھی جان کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ کی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کے رکوع میں آئے گا۔ کہا بچپن میں پھوپھی جان نے مجھ سے محبت کی تو میں ایک پریشانی سے دوچار ہوا، اس کے بعد ابا نے محبت کی تو کنویں میں جانا پڑا، اور عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو جیل آنا پڑا۔ اب تم محبت کرو گے تو کون سی آزمائش میں پھنسوں گا پتہ نہیں، اس لیے خدا کے لیے محبت نہ کرو۔ اس نے کہا کہ لیکن میں کیا کروں، میرے دل میں آپ ایک مقام بنا چکے ہیں۔ اب یہ دونوں خدمت کر رہے تھے۔ ایک دراصل جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا خادم تھا اور اس بادشاہ کے پینے پلانے کی خدمت اس کے ذمے تھی۔ اس کا نام بنوا تھا، لیکن نام سے کوئی کام نہیں، کوئی مطلب نہیں، آپ نام جانے یا نہ جانے۔ روایتوں میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر مفسرین نے نام لکھا ہے۔ دوسرا وہ مطبخ کا انچارج تھا، جہاں کھانا بنتا تھا، روٹی بنتی تھی، اس کا نام مجلس تھا۔ یہ دونوں کے دونوں جیل میں اس لیے پہنچے تھے کہ ان دونوں کے اوپر یہ مقدمہ تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کے کھانے میں یا بادشاہ کے پینے میں زہر ملانے کی سازش کی، کیونکہ بادشاہ کے سامنے جب کھانا آیا اور کھانا کھانے کے لیے ابھی وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے کہ کسی نے ان کو خبردار کیا کہ اس کھانے میں زہر ہے، تو انہوں نے کھانا اور پینے کی جو بھی چیزیں جوس وغیرہ تھا وہ کسی جانور کے سامنے ڈال دیا۔ جانور جیسے ہی کھایا وہ مر گیا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ کھانے پینے میں کسی چیز میں بہرحال زہر ہے، کس میں زہر ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بادشاہ بڑے ضعیف ہو گئے تھے، بہت دنوں سے حکومت کر رہے تھے۔ جب لمبی حکومت ہو جاتی ہے تو رعایا جو ہے اکتا جاتی ہے، سازشیں کرتی ہیں، لہذا ایک سازش ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے زہر ملایا گیا تھا، ورنہ بادشاہ بڑے نیک دل تھے۔ آگے ان کا بڑا پازیٹیو کردار آ رہا ہے، بہت ہی مثبت انداز میں انہوں نے معاملات حل کیے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ بڑے نیک دل بادشاہ تھے۔ لہذا یہ دونوں کو چونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس میں زہر کس نے ملایا، دونوں کو فی الحال جیل بھیج دیا گیا، اور ہو سکتا اس زمانے کے لحاظ سے تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیا گیا ہوگا کہ تحقیق کرو کہ کس نے زہر ملایا۔ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں نے ایک خواب دیکھنا شروع کیا۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک ساتھی خواب دیکھتا تھا، بنوا جن کا نام تھا، کہ وہ انگور سے جز نکال رہے ہیں، اور اس زمانے میں خمر کے معنی شراب کے آتے ہیں، اس زمانے میں لازمی بات ہے شراب کا رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ابھی نبی و رسول نہیں بنے کہ مصر میں شراب پر پابندی لگائی جائے، بہت دور جاہلیت کا زمانہ ہے، لہذا بادشاہ کے محل میں شراب کا استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ بعد مفسرین بڑے پریشان ہوئے خبر کا ذکر کیسا. یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو ابھی آئی نہیں, ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر بات بھی ہو رہی ہے خواب کی. خواب دیکھ رہا ہے بیچارہ, خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے انسان. تو اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور کو نچوڑ کر شراب نکال رہا ہے. اور دوسرا خواب دیکھا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راس خبزا, کہ سر پر ایک ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے میں روٹیاں ہیں. تاکل الطیر منہ, پرندے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں آ کر. پہلے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھایا ہوا ہوں جس کو پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ, آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیں. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت نیکوکار پاتے ہیں, بہت آپ عبادت گزار, بڑے صالح, بہت نیک, انسانوں کی خدمت کرنے والے, محبت کرنے والے, لہذا آپ ہی تعبیر بتا سکتے ہیں. یہ خواب ایسا تھا کہ ان لوگوں نے بار بار دیکھا تھا. یہ خواب ایسا تھا جس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے, بھول جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں بھول پا رہے تھے. پریشانی سی ان کو اس خواب کی وجہ سے ہو رہی تھی. اسی لیے ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی تاکید کے ساتھ اس کی تعبیر پوچھی. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا جو تم کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ آنے تک میں تم کو انشاءاللہ خواب کی تعبیر بتلاؤں گا. کھانا آنے تک تم انتظار کرو. کچھ اوقات تھے کھانا آنے کے, صبح ان لوگوں نے خواب بیان کیا 12-1 بجے کھانا آتا ہے سمجھ لیجیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں انشاءاللہ خواب کی تعبیر بتلا دوں گا, لیکن یہاں آؤ بیٹھو, مجھ سے کیوں خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو, خود تم لوگ سوچ لو. انہوں نے کہا نہیں, آپ خواب کی تعبیر اس لیے بتلا سکتے ہیں, آپ بڑے نیک ہیں, اللہ والے ہیں, ولی صفت ہے. ابھی تو حضرت یوسف علیہ السلام 20-22 سال کے ہیں, نبی و رسول نہیں بنائے گئے, ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے. پھر بھی یہ لوگ اپنی اعتقاد کا, اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ ایک اچھا موقع لگا. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب دین کی دعوت دی جائے, لہذا فرمایا ذالکما مما علمنی ربی, دیکھو یہ میرے رب نے مجھ کو سکھلایا, یہ پروردگار کی جانب سے رہنمائی ہے, ورنہ میں خود کچھ نہیں بتلا سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے, اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے کیوں عنایت فرمایا, تم کو کیوں نہیں دیا, مجھے کیوں ملا, عام لوگوں کو کیوں نہیں ملا, مجھے کیوں مل گیا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. دیکھو میں نے ایمان نہیں رکھنے والوں کا راستہ چھوڑ دیا. میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر, بھروسہ رکھتا ہوں, یقین رکھتا ہوں, اور وهم بالآخرۃ هم کافرون, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا, میں ان کی روش پر نہیں چلتا ہوں, میں آخرت کا یقین رکھتا ہوں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں, قبر کی آزمائش پر یقین رکھتا ہوں, برزخ کے مرحلے کا یقین رکھتا ہوں, حشر کا یقین رکھتا ہوں, اور رب کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینے پر یقین رکھتا ہوں, نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے جہنم پر یقین رکھتا ہوں. یہ میرا عقیدہ آخرت ہے. یہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم کی گرہ کھول دی. پتہ یہ چلا کہ جس بندے کا آخرت پر علم جتنا سچا اور پکا ہوگا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنے خصوصی علوم کے دروازے کھولتا چلا جائے گا, انشراح کر دے گا اس کے سینے کو. باقی زندگی جینے کی جو ٹیکنکس ہے وہ تو ہر انسان سیکھتا ہے, اور مومن کے مقابلے میں مشرک زیادہ سیکھتا ہے, اس سے بحث نہیں. لیکن جو علوم نبوت ہے, جن کا تعلق وحی سے ہے, اللہ کی کتابوں سے ہے, جو علوم رسالت ہے, جن کا تعلق رسولوں کے علم سے ہے, وہ علوم کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ دل بہت صاف ستھرا ہو, آخرت کا یقین ہو, اخلاص کامل ہو, پھر ان علوم کے لیے سینہ کھلتا چلا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا اور یہ کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
حضرت ابراہیم کا تعارف کرایا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، سبھی کا تعارف کرایا. یہ اللہ کے رسول ہیں. موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں کنعان میں ملک شام میں ہیں، اور ان کے بیٹے یعقوب وہ نبی و رسول بنائے گئے، وہ بھی کنعان میں ہیں. ان کی رسالت ماننا ضروری ہے. جو ان کو رسول نہیں مانے گا وہ کافر قرار دیا جائے گا. اور پھر جب رسول ہے تو پھر پیروی ضروری ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں بھی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے راستے کی، اور ان کے دین سے میں منحرف نہیں ہوں. انہی کی سنتوں پر ہوں، انہی کے راستے پر ہوں، انہی کی تعلیمات پر ہوں. ما کان لنا نشرک باللہ من شیء. ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. من شیء فرما، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز. یہ نہیں کہ صرف بتوں کی عبادت ہی شرک ہے. شرک کے اور بھی بہت سے مظاہر ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان شرک کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا شرک ہے. سجدے اللہ کے لیے خاص رکھنا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی آئے عجم سے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک عجمی بادشاہ کو دیکھا، وہ دربار میں آتا ہے تو اس کے درباری اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول، وہ معمولی سا بادشاہ، چھوٹے سے علاقے کا راجہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول، آپ تو رب العالمین کے فرستادہ رسول نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ہم آپ کو کیا سجدہ کریں؟ تو کہا تمہارا ذوق کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی دیکھیے، تربیت کا. فرمایا تمہارا ذوق کیا کہتا ہے؟ پہلے خبر لے لی. انہوں نے کہا میرا ذوق تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا شاباش، کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے. کہا حرام ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ حرام ہے تو آپ سوچئے کسی اور کے آگے سجدے کی کیفیت میں پڑ جانا کس قدر گئی گزری حرکت ہے. یہ شرک ہے. اور یہی نہیں بلکہ بعض ایسے غیر محسوس شرک ہے جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ دیکھو جیسے چونٹیوں کے پاؤں کی آہٹ تم کو محسوس نہیں ہوتی، ویسے شرک کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی. دبے پاؤں تمہارے اعمال میں گھس جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا شرک ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے اس میں غیر اللہ کو بھی شریک کر لیا جائے. نماز میں اللہ کی خوشنودی، خیرات میں اللہ کی خوشنودی، حج میں اللہ کی خوشنودی، اس میں کوئی بندہ دیگر لوگوں کو بھی شریک کر رہا ہے، اگر مسجد کی کمیٹی کو اس میں شریک کر رہا ہے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے شریک کر رہا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب یہ کہتا ہے جس نے ایسا عمل کیا جو صرف اور صرف میرے لیے کرنا چاہیے تھا، وہ اشرک معی غیری، اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو پھر نہ ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ کوئی اجر اس کو نہیں دیتا ہوں. یہ وہ سارے شرک کے مظاہرے ہیں جن کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. من شَيْءٍ کی جو عمومیت ہے وہ قابل غور ہے. کسی قسم کا کوئی بھی شرک میں نہیں کرتا ہوں، ہر قسم کے شرک سے میں باز آ گیا اور دین ابراہیم پر میں ہوں. اسی لیے پروردگار نے میرے سینے کو اس علم کے لیے کھول دیا. ذالک من فضل اللہ علینا. دیکھو یہ توحید بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. یہ جس کو توحید کی فضیلت مل گئی تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جس کے پاس توحید کی فضیلت نہیں ہے تو پھر وہ ارذل المخلوقات ہے، مخلوق میں ذلیل ترین، کیونکہ اس کو بندر کو پوجنا پڑے گا، ہاتھی کو پوجنا پڑے گا، چوہے کو پوجنا پڑے گا، دریاؤں کو پوجنا پڑے گا، درختوں کو، موسموں کو، اور کیا کیا واہی تباہی چیزوں کو پوجنا پڑے گا. تو وہ غیر اللہ کو پوجنے والا تو ساری مخلوقات میں بدترین ہو جاتا ہے. اور جب توحید ہے تو پھر اشرف المخلوقات. اس کا عالم یہ
کہ پھر ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی، وہ سب کا مخدوم ہے اور اللہ تعالیٰ کا عابد ہے، عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ سورج اس کے لیے پیدا کیا گیا، چاند اس کے لیے پیدا کیا گیا، سمندر اس کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا اس کے لیے دوڑا دی گئی، فضائیں اس کی ہیں، غذائیں اس کی ہے، سب اس کی ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بیان، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہے بندو جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، فکر نہ کرو، ہر چیز ہم تم کو دیں گے، تم ہماری عبادت کرتے رہو، ہمارے آگے جھکتے رہو۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم کو ملا ہوا ہے، لوگوں کو بھی ملا ہوا ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگ اکثر و بیشتر شکر نہیں ادا کر سکتے، ملاوٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ دیگر کو بھی شریک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دی نعمت سب کو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیدائش جو ہوئی انسان کی وہ دین توحید پر ہوئی، دین فطرت پر ہوئی، لیکن لوگ بگڑ جاتے ہیں، غیر اللہ کو پوجنے لگتے ہیں۔ تو ذرا سوچو یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ بکھرے ہوئے بے شمار خدا یہ بہتر ہے یا تنہا پوری کائنات پر کنٹرول رکھنے والا رب العالمین اللہ تعالیٰ؟ ذرا سوچو، جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرو۔ اس مصیبت کا ہم کو پوری طرح اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قاد عروۃ الاسلام ينقص شيئا فشيئا، دور جاہلیت کے غائب ہو جانے کی وجہ سے اسلام کی خوبیاں ذرا لوگوں کی نگاہوں میں گھٹنے لگے گی۔ فرماتے تھے کہ ہم جس دور سے گزرے، جو مصیبتیں شرک کی ہم جھیل چکے ہیں، وہ مصیبتیں آنے والی نسل نہیں جھیل رہی۔ ماشاءاللہ ایمان پر پیدا ہوئی، اسلام پر پیدا ہوئی، تو ان کو احساس نہیں ہوگا اسلام کے احسان کا، احسان اسلام کے فضل کا، اسلام نے کیا ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، اس کا ان کو احساس نہیں ہوگا۔ ہم کو احساس تھا، سینکڑوں خداؤں کو پوج رہے تھے، پریشان تھے، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا بیماری میں کہاں جائیں، تجارت ناکام ہو جائے تو کہاں جائیں، مفلس ہو جائے تو کہاں جائیں، جھگڑا ہو جائے تو کہاں جائیں۔ ہر پجاری اپنے اپنے مندر کی طرف بلاتا تھا، جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، جینا دوبر تھا۔ اسلام نے آ کے یہ سارے مصیبتوں کو دور کر دیا اور حقیقی پروردگار سے ہم کو ملا دیا، اعتماد کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کا احساس ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا جو ایمان پر پیدا ہوئے۔ الحمدللہ وہ ایمان کے ساتھ پروان چڑھیں گے تو ان کو نہیں معلوم ہے شرک کی مصیبت کیا ہے۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ ہم ایک حد تک تھوڑا سا ہندوستان میں محسوس کر سکتے ہیں۔ جن ملکوں میں شرک کی آزمائش اور مصیبت نہیں ہے، وہ ملک کے باشندے شاید اس مصیبت کو محسوس نہ کرے، لیکن ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے ایک تہوار ہے، ہر مہینے ایک چندہ ہے، ہر مہینے ایک خرچہ ہے، ہر مہینے ایک نئی خدا کی عبادت ہے۔ اور ہمارے بچپن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جوان ہوتے ہوتے پنڈال لگنے لگے، 10 دن کے لیے کچھ ہونے لگا، اس کے بعد سے اب تھوڑے دنوں سے ہم دیکھنے لگے کہ دوسرا مہینہ نہیں گزرتا ہے کہ پہلے ایک صاحب بیٹھتے ہیں، پھر ایک خاتون بیٹھنا شروع کر دی، اب ان کے سلسلے میں شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے مورخ نے اتنی اچھی بات لکھی کہ اگر ہندوستان میں 1000 سال پہلے کوئی صاحب پیدا ہوئے، اگر ایسا ہو سکتا، ہوتا نہیں ہے، اگر ایسا ہو سکتا کہ وہ صاحب پھر دوبارہ دنیا میں آئیں اور ہندوستان کو دیکھیں تو ان کو پورے پرانے خدا ریٹائرڈ ملیں گے، ان کی جگہ پورے نئے خدا ملیں گے ان کو۔ مورخ نے لکھا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ سائی بابا کا کوئی تصور نہیں آج سے 500-400 سال پہلے کے لٹریچر میں، کوئی تصور نہیں۔ آج ہر گھر میں وہ ہے، آج ہر گھر میں وہ ہیں، مین ہو گئے وغیرہ وغیرہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ اس ملک میں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بیسیوں خداؤں کی کیا مصیبت ہوتی ہے، اور تنہا ایک حقیقی پروردگار کا بندہ ہو جائے اور اس کو خوش کر لے، بیماری میں بھی اسی کو پکارے، تجارت بھی فلاپ ہو رہی تو وہی پکارے، اسی کو پکارے، اور لڑائی جھگڑوں میں بھی اسی کو یاد کرے، آزمائشوں میں بھی اسی کو یاد کرے، اور اس کو یہ یقین ہو کہ ہر مسئلہ میرا اس کے نگاہ میں ہے، اس کے سامنے ہے، وہ حل فرمانے والا ہے۔ تو جو اعتماد کی کیفیت ہوگی اور جو دل کو سکون حاصل ہوگا، وہ سینکڑوں
خداؤں کو خوش کرنے کے چکر میں کیسے حاصل ہو سکتا، آپ سوچ لیجئے۔ لہذا یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کنٹرول رکھنے والا اور اس پروردگار کے سامنے سب مجبور، تو ان مجبوروں کو پکارنا بہتر ہے یا جو مجبور نہیں ہے ان کو پکارنا بہتر ہے؟ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجبور قسم کے خدا ہیں، مجبور قسم کے خدا ہیں، وہ بھی یاد رکھو ایسا نہیں ہے ان کو کچھ اختیارات ملے ہوئے ہیں، نہیں، ان کے سلسلے میں بھی تم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جن جن کو تم پکار رہے ہو نا، یہ صرف نام ہے، نام کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نام کے پیچھے حقیقت ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نام تم نے رکھ لیا سرسوتی، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے بتاؤ؟ کون سی شخصیت ہے، کس زمانے میں تھی، کیا اختیارات ہیں ان کے، وہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی؟ نام تم نے رکھ لیا کالی دیوی، بتاؤ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ نام تم نے رکھ لیا لکشمی دیوی، پیچھے اس کے کیا حقیقت ہے بتاؤ؟ کون سی شخصیت ہے، کیا اس کے اثرات ہے، کیا اس کی حکومت ہے، کہاں سے سائنٹیفک دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں، تمہارے مذہب کے صحیفے میں کوئی دلیل، کہیں سے تو کوئی دلیل پیش کرو۔ لہذا فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء، صرف نام ہے، سمیتموها، تم نے نام رکھے، انتم و آباؤکم، یا تمہارے آبا و اجداد نے نام رکھے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کارکردگی پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، کوئی دلیل نہیں آئی، لہذا بے دلیل چیز کو کیوں پکارتے ہو؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا چلے گا، وہی قادر مطلق ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا، جب وہ پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ مالک ہے تو پھر منطقی طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہی حاکم بھی ہونا چاہیے، حکم اسی کا چلنا چاہیے، وہ کہے جس طرح نماز پڑھو تو ویسے نماز ہوگی، وہ کہے جس طرح اس کو خوش کرو تو اسی طرح اس کو خوش کیا جائے گا، وہ جس زمین کو مقدس کہے وہ زمین مقدس، وہ جس شخص کو مقدس قرار دے وہ شخص مقدس، لہذا حکم اسی کا چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، تنہا تنہا اسی کی عبادت کی جائے، ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط ٹھوس دین، دین اسلام، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ توحید کی وہ دعوت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں پیش فرمائی، یہ وہ دعوت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پیش کرتے رہے۔ ایک موقع کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام کا خلاصہ تھا، یہی آپ پیش کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں قیدیوں سے جو خواب دیکھ کر پریشان تھے ان سے تعبیر بیان کرنے میں تاخیر کرتے ہوئے مہلت لے کر جب پوری توحید کی دعوت پیش کر دی اور ان کے دلوں میں دین اسلام کو راسخ کر دیا، اور اس کے بعد سے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی ہو گیا خواب تو خواب ہے، چھوڑو، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ خواب کی تعبیر بیان کی جائے، ڈیلے کرنا چاہتے تھے۔ اب بہتر یہی ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے، بہتر یہی ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ خواب کی فوراً تعبیر مل جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو خواب کی تعبیر جو ہے نا ایسا ہے جیسے پرندے کے پیر پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، پرندے کی ٹانگ پر اگر آپ کنکر ونکر رکھ دیں ٹک سکتا ہے، وہ ٹک سکتا ہے، جیسے ہی وہ ہلے گا اڑے گا، لازمی بات ہے وہ اڑے گا بھی ہلے گا بھی تو فوراً اس کے پیر پر سے گر جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی تعبیر کا مسئلہ ایسے ہے جیسے بیان کیا جائے ویسے انسان کے ذہن پر آ کے وہ گر جاتا ہے، اور انسان نفسیاتی طور پر اس میں الجھ جاتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ زیادہ تعبیر کے سلسلے میں پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ اگر خواب ایسا ہے جس کی وجہ سے تشویش ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو دعائیں ہیں
دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرے اور درود شریف کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی سے انسان کو دوچار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بہت پریشان ہو جائے انسان اور اس قدر تشویش ہو کہ بھلائے خواب نہ بھول رہا ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو صفات کو تلاش کر کے تم خواب بیان کرو، ایک وہ دیندار ہو، نمبر دو تمہارا مخلص بھی ہو۔ فرمایا خالی دیندار بہت بڑے مولانا، ہم کو جان پہچان آپ سے کچھ بھی نہیں، خواب آپ نے ان کو بیان کر دیا اور آپ نے تعبیر ان سے پوچھی، ارے رے رے تمہارا بچہ شام تک مر جائے گا، یہاں تو آپ مر جائیں گے، ہمارے گھبراہٹ کے خواب دیکھنے والا مر جائے گا، اور معلوم ہوا شام میں مولانا کی تعبیر غلط ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ مخلص بھی ہونا چاہیے، دینداری کے ساتھ شرط رکھی کہ تمہارا مخلص ہو۔ اگر وہ خواب کی تعبیر میں یہ محسوس کرے، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے کہ خواب کی تعبیر میں وہ یہ محسوس کرے کہ یہ صاحب کے لیے کوئی آزمائش ہے، تو پھر تعبیر بتلانے کے بجائے تدبیر بتلا دے، تعبیر بتلانے کے بجائے تدبیر بتلا دے کہ آپ یہ کریے، ایسا سا کریے، آپ قرض مت لیا کیجئے، قرض لینے سے پریشانی آ سکتی ہے، قرض سے بچتے رہیے، یہ نہ بولیں کہ آگے والے لون میں آپ کو جیل جانا پڑے گا، گھبراہٹ میں نہ ڈالیں اس طرح سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اخلاص کی شرط لگائی، تمہارا مخلص ہونا چاہیے، تمہارے سلسلے میں اس کے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ورنہ عام طور پر کوشش اس بات کی کرو کہ خواب سے پہلو دہی کر لو، انجان ہو جاؤ، ضروری نہیں اس کی تعبیر پوچھ کے ہی رہو، لیکن اگر بہت تشویش ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں شرطوں کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیک وقت علم کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز ہیں، نبی بننے والے ہیں، اور یہ دونوں کے بڑے مخلص بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام تاڑ گئے تھے کہ اس خواب میں ایک کے لیے بہت آزمائش ہے، نہ بیان کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ٹالتے رہے، چاہتے رہے کہ یہ صاحب بہل جائے، لیکن یہ دونوں آگے پیچھے پوچھتے رہے۔ اتنا سمجھا دینے کے بعد کہ اللہ کے دین پر رہو، توحید پر رہو، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں کرو، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ بہلتے نہیں تھے، پھر پوچھتے تھے تعبیر، پھر پوچھتے تھے۔ تو فرمایا اگر تعبیر پوچھنے پر مزید ہو تو سنو، یا صاحبی السجن، بہت محبت کے ساتھ حضرت یوسف بات کرتے تھے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، اب بھی دیکھیے لب و لہجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیسا ہے، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک صاحب فیسقی ربہ خمرا، بادشاہ کی خدمت میں شراب پیش کیا کرے گا، واما الاخر، اور تم دونوں میں سے ایک، انگلی اٹھا کے اشارہ کر کے نہیں بتایا تم ساقی بن جاؤ گے، تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، نہیں، دونوں میں سے ایک تو اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا، وہ بادشاہ کی خدمت میں بحال ہو جائے گا، پھر وہ شراب پیش کیا کرے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور ایک جو ہے اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، فَيُسْلَبُ، اور اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور اس کی لاش کو پرندے کھائیں گے، اس کے سر سے لازمی باتیں کھانا شروع کریں گے ٹھونگے مار مار کے، اور پھر اس کی لاش کو پرندے کھائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا خواب کی تعبیر، تو اس میں مجلس جو تھا، جو نانبائی تھا مطبخ کا انچارج، وہ ہنس پڑا اور کہا میں خواب تو دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے مذاق میں کہا تھا آپ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو سوال تم نے کیا تھا نا، اس کا جواب طے شدہ ہے اللہ کے پاس، یہ ہو کر رہے گا۔ لازمی بات ہے، وہ نبی بننا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب کی تعبیر کا علم ہے، لہذا پورا اعتماد، اور یہی وہ اعتماد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میرے بعد اگر کسی میں نبی بننے کی صلاحیت ہے تو عمر میں ہے، میرے بعد اگر کسی میں نبی بننے کی صلاحیت تو عمر میں وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایک صاحب آئے اور کہا امیر المومنین عجیب و غریب خواب دیکھا ہوں میں خواب دیکھا کہ ہریالی، ہرا بھرا، اچانک ہوا چلی تو بالکل بیابان ویران، پھر بارش ہوئی، پھر چاروں طرف سرسبز و شاداب ہریالی، پھر اس کے بعد سے میں دیکھتا ہوں کہ پھر دھیرے دھیرے برباد اور ویرانہ، ساری ہریالی ختم ہو گئی، لق و دق میدان،
اور اسی میں میرا خواب ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نعوذ باللہ۔ کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا کہ ایمان کے بعد تم مرتد ہو جاؤ گے، اور مرتد ہونے کے بعد پھر تم ایمان لاؤ گے، اور پھر مرتد ہو جاؤ گے اور حالت ارتداد میں مرو گے۔ اور راوی لکھتا ہے ایسے ہی ہوا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پھر راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تھا، صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ فَإِن يَكُ مُحْدَثًا مِّن بَعْدِي فَعُمَرُ، میرے بعد نبی ہونے کی صلاحیت اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو عمر ہے۔ یہ ارشاد آپ کو سمجھ میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول و نبی بنائے جانے والے ہیں، اور اللہ کی جانب سے خواب کی تعبیر کا علم ملا ہوا، ان سے تھوڑی کوئی مذاق کر سکتا تھا نعوذ باللہ۔ تو فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دیکھو فیصلہ ہو چکا ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، لہذا یہ ہونے والا ہے۔ اور ہوا وہی، تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ نان بائی نے روٹی میں زہر ملایا تھا، اور یہ جو بیچارہ بنوا جس کا نام آیا، جو بادشاہ کا ساقی تھا، وہ سیدھا سادہ تھا اور اس کا جرم ثابت نہیں ہو سکا، لہذا بادشاہ نے اس کو اس کے پوسٹ پہ بحال کر دیا، اور نان بائی کو مجلس کو حکم دیا کہ اس کو سولی دے دی جائے، جرم ثابت ہو گیا ہے، ختم کر دیا جائے، لہذا وہ ختم کر دیا گیا۔ اب جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ان کو بچنا ہے، اور یہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچیں گے، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ اس کو نجات ملنے والی ہے، یہ بچ جائے گا، بادشاہ کے پاس دوبارہ یہ پھر بحال ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، دیکھو بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ ایک سیدھی سادی شخصیت، بھولی بھالی معصوم شخصیت جیل میں سڑ رہی ہے، یہ تذکرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح جیل میں سڑ جاؤں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، یہاں سے ذرا مفسرین کے دو اسکول آف تھاٹ ہے، دو الگ الگ ترجمے ہیں، میں دونوں ترجمے کر دیتا ہوں، اور دونوں ترجموں میں کوئی بھی مفہوم آپ لے لیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پہلا ترجمہ یہ، تو شیطان نے بنوا کو جو ساقی ملک تھا، بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو بھلا دیا تذکرہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے جیل میں ایک نیک سے معصوم سے بالکل بلا کسی بے قصور کے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو ذرا نکال لیجئے، یہ تذکرہ کرنا شیطان بھلا دیا وہ صاحب سے، وہ صاحب بھول گئے، بادشاہ کے پاس گئے اور پوسٹ بحال ہو گیا، نئی مصروفیات مصروف ہو گئے، ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذہن میں رہا ہی نہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے، اور یہ ترجمہ کرنے والے بہت اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پہ کسی قسم کا کوئی ایسا عیب نہیں آنا چاہیے کہ نبی و رسول کی ذات میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ بھی بہت سمپل ہے، دوسرا ترجمہ ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یہ کہا کہ بادشاہ سے کہنا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، میرے کیس کی تحقیق کرے، تو شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا۔ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تھا، انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب مفسرین یہ بات کہتے ہیں، بالخصوص ذرا ہمارے ہندوستان کے اردو دا مفسرین کو بڑی پریشانی ہوئی، نبی کو شیطان کیسے بھلا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نبی ہے ہی نہیں، 20-22 سال کے نوجوان ہیں، ابھی 20-21 سال کی عمر میں بتایا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے گئے، اور تقریباً 30 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے، تو ابھی تو 20-22 سال کا نوجوان ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں خود نبیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نسیہ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم کے سلسلے میں فنسیہ آیا ہے، حضرت آدم بھول گئے، اور بھول جانے کی وجہ سے وہ خلد بری میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا، جس کی وجہ سے پھر اللہ کے حکم سے دنیا تشریف لائے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عام معاملات میں نبی سے بھول چوک ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر آگے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جو ساری حدیث کی کتابوں میں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی امامت فرمائی اور دوسری رکعت پر آپ نے سلام پھیر لیا. سکتا ہے صحابہ میں، خاموشی ہے. اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے ظہر آج سے 2 رکعت ہو گئی ہو، اللہ کے رسول ہے نا، لازمی بات ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے حجرے میں، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ کو پوچھنا چاہیے تھا آج سے 2 رکعت ہو گئی کیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کیسے پوچھوں میں، اللہ کے رسول سے 2 رکعت ہو گئی ہوگی اسی لیے 2 رکعت پڑھائی گئی. بعض لوگوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، پوچھ لینا چاہیے، آئندہ سے ہم 2 رکعت ہی پڑھیں، 4 رکعت ہی پڑھیں. مسجد میں شور ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں شور کو گوارا نہیں فرماتے تھے، مسجد کو مچھلی بازار نہ بناؤ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے جو مسجد میں میرا بیگ گم ہو گیا، میرا بستہ گم ہو گیا تو اللہ اس کا بستہ اس کا بیگ نہ دلائے، بدوا دیتے تھے ایک طرح سے. اتنا آپ مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھتے. شور ہوا تو باہر تشریف لائے، کہا کیا بات ہے، کیوں تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ سکتا سب کے سب خاموش، بشمول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صاحب تھے ذوالیدین ان کا لقب ہے، وہ ذرا ہاتھ ان کے لمبے لمبے تھے اس لیے سب ذوالیدین ذوالیدین کہتے تھے. انہوں نے ہمت کر کے کہا، بہت ادب سے بڑے پیارے لب و لہجے میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آج سے ظہر 2 رکعت ہو گئی ہے یا بھول چوک ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں نہیں ہوئی. کہا صحابہ نے سب نے کہا نہیں آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی. تو کہا ایسا ہے؟ جی ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصلی پہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پوری کروائی، اور اس کے بعد سے فرمایا انما انا بشر انس، بہت ممکن ہے میں بھول جاؤں، لقمہ دیا کرو، لقمہ دیا کرو. لقمہ شریعت میں رکھا گیا، اور یہ واقعہ ہوا ہی اس لیے تاکہ لقمہ مشروع ہو جائے، لوگوں کو تربیت کر دی جائے کہ امام اگر بھول چوک سے سلام پھیر دے اور 2 رکعت پہ تو تم لقمہ دو، خاموش نہ بیٹھے رہو. تو یہ اس روایت کو پیش کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نبی اور رسول سے بھی بھول چوک ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. غلط شریعت نہیں دیں گے، شریعت کو نہیں بھلائیں گے، دین کو دعوت کو نہیں بھلائیں گے. وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اگر اللہ کو بھول کر غیر اللہ کی تدبیر کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، بڑی غلطی اس کو نہیں سمجھا جائے گا. لیکن یہ کہا کہ قرآن مجید کا جو لب و لہجہ ہے وہ دیکھیے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا بِضْعَ سِنِينَ، چند سال، جو 3 سے لے کے 9 ہو سکتے. بیدعون کا لفظ آتا ہے عربی میں تو 3 سے لے کے 9 تک کے فگر کے لیے آتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید 8-9 سال جیل میں اس لیے رہنا پڑا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر امید کی بادشاہ سے کہ بادشاہ مجھے جیل سے نکال دے گا. ہمارے اور آپ کے لیے یہ افضل ہے، احسن ہے، بہتر ہے، سفارش لیں، کام بنوائیں، لیکن جس کو نبی بننا ہے اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، عذاب کے آثار دیکھ کر ہجرت کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یونس تمہارے استغفار پر ہم تم کو مچھلی کے پیٹ سے برآمد کر رہے ہیں، اگر تمہارا یہ استغفار نہ ہوتا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ہم مچھلی کے پیٹ میں تم کو رکھتے ہیں. کیوں؟ نبی اور رسول ہیں آپ، لہذا آپ کو میرے سے پوچھے بغیر ہجرت نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے اور آپ کے لیے کسی جگہ کوئی عذاب کے آثار دیکھ لیں ہم لوگ تو بھاگنا، سرپٹ بھاگنا، نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ افضل، بہتر، لیکن نبی اور رسول اللہ کے حکم کا پابند. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کا رسول بننا ہے، لہذا اللہ کے رسول کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ دوسروں پہ بھروسہ کرے، سفارشیں کرے. چنانچہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے 4 چیزیں ہیں یوسف کہ بھائیوں کے قتل کے ارادے سے کس نے باز رکھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے. کہا آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ من اخرجک من الجب، کہا اللہ. کہا عزیز مصر کی بیوی کے فتنے سے کس نے آپ کو محفوظ رکھا؟ کہا اللہ نے. کہا وہ عورتیں جو جمع ہو کر ہاتھ کاٹ کر آپ پہ فتنہ پھیلا رہی تھی، الزام لگا رہی تھی، اس سے کس نے آپ کو بچایا؟
کہا اللہ نے بچایا. تو کہا پھر جیل سے کون نکالے گا آپ کو؟ اللہ نکالے گا نا. آپ نے کیسے انسان پہ بادشاہ پہ بھروسہ کر لیا کہ بادشاہ جو ہے مجھے جیل سے. یہ توکل کی ایک بہت اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے. اس کو ذرا سمجھنا بھی بہت پیچیدہ ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہو تو آپ ان اسٹوڈنٹس کو دیکھیے جو ٹاپرز آنے کے لیے کشمکش کرتے رہتے ہیں. تو اگر ان اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو 99 آ گئے تو وہ تو روتا ہے مجھے 99.5 آنا چاہیے تھا, تب تو میں آندھرا پردیش میں ٹاپ آتا. اور ہم لوگوں کا کیا ہے, ہم لوگ 60% آ گئے تو عید بناتے ہیں, پھول پہنتے ہیں, مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. لیکن جن کے رتبے اونچے ہوتے ہیں, جن کے مقامات اونچے ہوتے ہیں, ان کا انداز بھی بڑا بلند ہوتا ہے, ان کی فکر بھی بلند ہوتی ہے, ان کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتماد کا اور توکل کا یہ انداز تھا کہ وہ 1 منٹ کے لیے غیر اللہ سے رجوع نہیں ہوتے تھے. 1 منٹ کے لیے اللہ سے ہٹ کے کسی سے کوئی تدبیر نہیں مانگتے تھے. یہاں پہ چونکہ اللہ سے ہٹ کے انسانوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سفارش چاہی, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یوسف بادشاہ کی مدد کے متمنی نہ ہوتے تو اسی وقت جیل سے نکل گئے ہوتے, لیکن بادشاہ کی مدد کی تمنا کی 7-8 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں گزارنے پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کچھ دنوں آپ کو جیل میں رہنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جلدی پہنچ گئے, 30 سے 40 دن کی مدت بڑھا دی گئی. تو حالانکہ کیا بہت ہی اچھا جذبہ, اللہ کی عبادت کے لیے 10 دن پہلے پہنچ گئے, وقت پہلے پہنچ گئے. اللہ کی عبادت کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے یکم رمضان کو پہنچنا چاہیے تھا, چاند رات ہی کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ما اجلک یا موسیٰ, موسیٰ آپ نے عجلت کیوں کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اجل تو ربی لترضى, اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے تو آیا ہوں. کہا نہیں, وقت پہ آنا تھا, جو آپ کو وقت دیا گیا وہ وقت پہ آنا تھا, حکم, لہذا 10 دن آپ کے اعتکاف کے بڑھا دیے جاتے ہیں. اب بجائے 30 دن کے آپ 40 دن رہیے. حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ عام انسانوں کے لیے یوسف تدبیریں جائز ہے, لیکن یوسف آپ کے لیے تدبیر جائز نہیں, آپ تو ہمارے ہیں, ہمارا اور آپ کا ڈائریکٹ لنک ہے, جو ہوگا ہم سے ہوگا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی اب مدت بڑھائی گئی اور اس کے بعد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں تقریباً 9 سال گزارنے پڑے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک خاص حکمت ربانی بھی تھی کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام خوب تربیت کرتے رہے. جیل میں آزادانہ ماحول, نہ کسی کی حکومت نہ کسی کی نگرانی. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ماحول کو تبدیل کر دیا. جب جیل کے ماحول کو تبدیل کر دیا تو مصر کے مجرموں کو ٹھیک کر دیا. اب 50% مصر کی تو اصلاح ہو گئی, اب ذرا بادشاہوں کی درباریوں کی اصلاح رہ گئی تھی. اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ملک مصر کی تقدیر بدلی, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.